بچوں کا برتھ ڈے، ہماری سیلف کیئر اور جی گھر کو آرگنائز کرنا، یہ تو ہم ہاؤس وائف کی رسپانسبلٹی ہے۔ چلیں جی، السلام علیکم، اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ کیسے آپ سب؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ بھی سب بالکل ٹھیک ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو جی یہاں پہ اسٹارٹ کرتے ہیں چائے سے، جو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، اور ساتھ ہی میں اپنا یہ پیارا تھا ایک سوٹ دکھا رہی ہوں جو کہ میں نے بالکل نیو سلوایا تھا، اور ساتھ ہی جی آخری تاریخوں میں میرے بیٹے کا تھا برتھ ڈے، تو ہم نے سادہ سا بس 1000 روپیہ خرچ کیا اور اس کو کیک دلوایا۔ اور جی برگرز میں نے اپنے گھر میں بنائے تھے، مجھے یہ کام کرنا آتا ہے۔ میں نے بڑے اچھے مزیدار برگر بنائے تھے اور کبھی آپ کے ساتھ بھی یہ ریسیپی شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ ساتھ ہی میں نے کی ڈسٹنگ، یہ مجھے کل برتن چاہیے تھا، میری ساس نے کہا کہ آپ بیٹا یہاں سے نا، اس نے مجھے جگہ بتائی کہ یہاں سے جاؤ اور برتن لے لو۔ میں نے یہ جگہ کھولی اور دیکھا کہ اتنا گند مچا ہوا تھا، چوہوں نے اتنا گند مچایا ہوا تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے اس کو صاف کیا ساری، اور میں یہ ریکارڈ نہیں کر پائی، جو میں برتن دھو رہی تھی تب میری جو لائٹ نہیں ہوتی تو زیادہ سے زیادہ مطلب ویڈیو صحیح طرح سے شوٹ نہیں ہوتی، اس لیے میں نے ایسے ہی برتن وغیرہ دھو کر سکھا کر پھر میں نے ان کو مینٹین کر کے رکھنے کی کوشش کی۔ اور میرے گھر میں بھی کوئی اسپیس نہیں ہے، نہ ہی وہ جو گاؤں میں ہوتے ہیں نا جالے وغیرہ، وہ بھی نہیں ہے۔ تو جی میرے گھر میں صرف الماریاں ہیں، یہ وہ ہیں، پیٹیاں ہیں، ان میں ہر چیز کو رکھنا ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ دیکھیں میں نے برتنوں کو واش کر کے پھر رکھا، ماشاءاللہ سے اتنے چمک اٹھے تھے۔ اور جی اور اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میری ساس کی کون سی چیز کہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ زیادہ تر میں نے سارے گھر کو مینٹین کر کے صاف کر کے مطلب ہینڈ اوور کر لیا ہے، کہ مجھے ہر چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے یہاں پہ رکھی تھی، اب میں یہاں سے اٹھاؤں گی۔ ایسا سمجھے کہ اب ان کے ہینڈ اوور گھر نہیں ہے، اب میرے ہی۔ وہ کہتی بھی ایسا ہے، کام کرو نہ کرو آپ کی مرضی، آپ ہی کا گھر ہے، تو وہ مجھے بس نہ بول دیتی ہے۔ اور پھر میں نے بھی سارا گھر مینٹین کر دیا ہے، اب ہر چیز میرے ہینڈ اوور ہے۔ بس تھوڑا سا صبر چاہیے ہوتا ہے عورت کو، اور مجھے تو لگتا ہے کہ 10 سال بہت ہوتے ہیں۔ ایک عورت اگر سسرال میں 10 سال رہتی ہے نا، تو وہ اپنی بالکل جگہ بنا جاتی ہے۔ اور جی ساتھ ہی میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی میری ساس کے پاس اتنے اچھے برتن بھی تھے، اور میں یہ سوچے جا رہی تھی کہ میرے پاس کوئی اچھے برتن نہیں ہے، اچھے برتن نہیں ہے، یہ میں سوچی جا رہی تھی۔ پھر میرے یہ سب صاف صفائی کی ہے، کچھ اسٹیل کے برتن تھے۔ ہاں جی یہاں پہ نا یہ صاف صفائی کرنے سے نا مجھے ملا کوکر کو مطلب 30 سال ہو چکے تھے۔ اب میری ساس یہاں وہاں مطلب جگہ بدلتی رہی، تو وہ اس کی جو ٹونٹیاں وغیرہ ہے وہ مطلب گم ہو گئی تھی، لیکن اور سے ماشاءاللہ سے بالکل ویسا کا ویسا، نیو کا نیو تھا۔ امی نے بولا کہ میں نے کبھی استعمال نہیں کیا، 1-2 دفعہ استعمال کیا پھر اس کے بعد چھوڑ دیا، کیونکہ اس کو ایسا لگتا تھا کہ یہ پھٹ جائے گا۔ اب یہ جو برتن میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ اکثر ہم خواتین یہاں وہاں رکھ کر بھول جاتی ہیں، اور پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کس کی ڈھکن کہاں ہے، کس کا کوئی چیز کہاں ہے پڑی ہے۔ یہ سب میں نے ایک ہی جگہ سمیٹ کے رکھ دیا تاکہ مجھے اندازہ ہو۔ اور جی یہ ساری چیزیں بھی میں نے ڈھونڈ کر اور آج لگا دی تھی، انشاءاللہ میں آپ کو کل دکھاؤں گی۔ یہ دونوں ماشاءاللہ سے ٹوکریاں بڑی پڑی تھی، ان کو میں نے واش کر کے پھر میں نے صاف صفائی کی۔ اور یہ ساتھ ہی بڑے دیگچی وغیرہ ہوتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، ان کو بھی میں نے واش کیا، صاف کیا پراپر طریقے سے، اب رکھ دیا ہے۔ اب مجھے سارا پتہ ہے کہ کون سی چیز کہاں ہے۔ ہاں جی تو یہ آرگنائزر تھا ایک، یہ مجھے ملا تھا۔ یہ ہم نے بڑے کپ لیے تھے نا، مجھے یاد ہے 2-3 سال بعد ایک ہو گئے اس چیز کو، تو میں نے کپ لیے تھے، ان کے اوپر یہ ڈھکن تھے، اس میں مطلب چمچ بھی پڑتا تھا۔ میں آپ کو ڈال کر دکھاؤں گی، وہ چمچ بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے، لیکن وہ کپ نہیں ہے، ٹوٹ گئے۔ تو یہ آرگنائزر بہت کام کا تھا۔
جو ہمارے بھائی اور ہمارے شوہر اور پاپا جی وغیرہ جو سگریٹ پیتے ہیں نا، تو وہ ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہاں وہاں پہ سگریٹ پھینک دیتے ہیں، کوئی چیز جل جاتی ہے، کپڑا جل جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، یا بچے جل جاتے ہیں، ہمارے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی، ہم جل جاتے ہیں، تو یہ ایک آرگنائزر شیشے کا لے لیں آپ، وہاں پہ رکھ دیں ان کو۔ اور یہاں وہاں پہ نہ ماچس کی تیلی پڑی ہوگی، نہ ہی وہ سگریٹ ہوتے ہیں جو بچے اٹھا کر پینے لگ جاتے ہیں، یہ بھی نہیں ہوگا، یہ اس میں ڈلوا دے، پھر آپ جا کے پھینک دیں، یہ بہت اچھا کام کا ہے۔ ایسا نہیں، اللہ نہ کرے ہر کسی کو کام آ جائے، لیکن کوئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، اور ہر کسی کا جو ہے شوہر یا بھائی یا پاپا بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہر کسی کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایشوز ہوتے ہی ہیں۔ اور جی ساتھ ہی میں یہاں پہ سویاں بنا رہی تھی، میرا بیٹا آئے، مما کیا پکا رہی ہے، میں نے بتایا کہ سویاں بنا رہی ہوں آپ کے لیے۔ اور ہم جی بہت احترام کرتے، 11ویں شریف کا مہینہ آ گیا ہے، 11ویں کو اب پتہ نہیں آپ کے لفظوں میں کیا بولتے ہیں، میرے لفظ میں تو 11ویں شریف ہی بولتے ہیں۔ اور جی ساتھ ہی میں نے یہاں پہ چاول بنائے تھے، اور میرے نا تھوڑے پیاز جل گئے تھے، تو میں آپ کو ساتھ ہی ایک ٹپ بھی بتاؤں گی کہ آپ دیکھنا۔ اور جی ساتھ ہی میں یہ بھی آپ دیکھ تو رہے ہوں گے، ساتھ ہی میری باتیں بھی سنتے جائیے، اور کام بھی دیکھتے جائیے، اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، لائک بھی کر دیجیے، شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تو جی میں آپ کو بتا رہی تھی، میں نے سویوں کو آئل کو بھونا، تھوڑا سا آئل میں الائچی ڈالی اور سویوں کو کلر چینج کیا، پھر میں نے اس میں تھوڑی چینی ڈالی، تھوڑا سا پانی ڈالا تاکہ یہ کچی نہ رہ جائیں، اور پھر میں نے تھوڑا سا نمک، بالکل تھوڑی کوانٹٹی میں نے اس میں نمک ڈالا، کیونکہ ہمارے سندھ میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے گاؤں میں ایسی امی والے بناتے تھے، وہ ہم بہت مزے سے کھاتے تھے۔ اور یہ جو میں بناتی ہوں، میرے سسرال والے بھی بہت مزے سے کھاتے ہیں، بولتے ہیں ایسا کیسا ٹیسٹ ہے، مطلب تھوڑا سا نہ ہونے کے برابر نمک ڈالیں آپ، اور اتنی مزے کی بن جاتی ہے نا، شوگر بھی ڈالیں، آپ جتنی مرضی بنائیں۔ میں نے تو یہ 2 پیکٹ بنائے تھے 11ویں شریف کی وجہ سے۔ آج 11ویں شریف نہیں تھی، لیکن 11ویں شریف کا مہینہ تھا، مطلب ہم سندھی میں پیر والا مہینہ بولتے ہیں، اور آپ کی لینگویج میں اردو میں مجھے نہیں پتہ۔ تو ساتھ ہی میں چاول بھی آپ کو دکھا رہی تھی، اب میں دکھاؤں گی کہ اس میں نا وہ بلیک پیاز تھے نا، وہ اڑ رہے تھے، اور جی ان کا کلر بھی چینج نہیں ہوا تھا۔ میں نے وہ چھنی کی مدد سے نا وہ نکال کر، یا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ نظر آ رہے ہیں، اینڈ میں دیکھیں گی کہ نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ میں نے وہ چھنی کو ان میں ڈال کر ساری جو چیزیں نکال دی، یہ انین کو نکال دیا۔ پھر آپ کو میں دکھاؤں گی اینڈ میں کہ اس میں کوئی بھی زراعت وغیرہ نہیں تھا۔ اور ساتھ ہی جب تک میں نے چاول پکائے، ساتھ ہی میری سویاں بھی بن گئی، بالکل ریڈی ہو گئی۔ تو جی آپ دیکھیں، آپ بھی ٹرائی کیجئے گا، اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی۔ ہاں ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں بناتا، سب بناتے ہیں، لیکن ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، تو ہمارا طریقہ ایسا ہے۔ تو جی ساتھ ہی میں باؤل جو واش کیے، تو میری نظر میں آ گئے کہ جو چیزیں جہاں پڑی ہے وہ میں اٹھا سکتی ہوں، اب استعمال کر سکتی ہوں، اور جن چیزوں کی مجھے نیڈ تھی، میں نے فرسٹ کا انتظار کر رہی تھی کہ میں جاؤں بازار سے لے کے آؤں، لیکن الحمدللہ وہ مجھے گھر میں ہی موجود مل گئی۔ اور جی میں نے ساتھ ہی یہاں پہ دیگچی کو خالی کر دیا، کیونکہ مجھے آلو بھی بنانے تھے، کیونکہ ہمارے یہاں جو چاول اور مطلب شوربے والے آلو بڑے پسند کیے جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ نے دیکھا، میں نے سمپل بس نمک، مرچ اور آئل اور سوکھا دھنیا اور جو ہے ہلدی ڈال دی بس، اور اوپر سے پٹاٹو ڈال دیا، پھر ان کو فرائی کر کے اچھے سے بھون کر تھوڑا سا پانی ملا کر پھر ڈھانپ دیا، دونوں چیزیں میری بن کر ہو گئی تھی۔ اس کا بھی لوگ پورا